مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ اپنے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ ایک جو ایمان والا ہے، مومن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وہ سراپا خیر سراپا نفع ہوتا ہے، نہ وہ اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے نہ وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ خیر ہی خیر بانٹتا ہے، نفع ہی نفع بانٹتا ہے، جس طرح کہ بلکہ یہ ہمارے دین اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ تو یہ ایک اسلام کا مزاج ہے، تو صاف ظاہر مسلمان کا مزاج بھی ایسا ہی ہوگا۔ جس کے پاس یہ اسلام ہوگا تو آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے اس کا مزاج بھی اسی پر منتج ہوگا۔ اور اسی طرح میں ایک بات یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے نفع مند ثابت ہو، کیوں جی ایسا؟ کوئی بھی میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، آپ دیکھ لیں وہ دنیا کے اندر ہر اس چیز کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر اس کو یقینی طور پر فائدہ حاصل ہونا کا پتہ ہے یا اس کو امید ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان آپ کو کبھی نظر آیا جو عقل مند ہو اور وہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو؟ تو ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کی سوچ تو ایک عام انسان سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ ایک مومن اور مسلمان بھی بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس کی ذات کو فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ کافر کے تو صاف ظاہر آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس نے آخرت پر سوچ اپنی لے کر جانی کیوں ہے؟ وہ تو اس کی سوچ تو ہے دنیا کی حد تک، کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا جی، میرا فیوچر، میرا جناب مستقبل، میری آنے والی زندگی وہ بہتر ہو جائے، بس اتنا ہی سوچ لے گا نا، میرے آنے والی نسل بہتر ہو جائے، اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنا جاؤں۔ لیکن ایک مومن جو ہے اس کی سوچ اس دنیا سے کہیں آگے جو ہے اگلے جہاں تک جاتی ہے، اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ اور دوسری بات میں نے دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک مومن جس طرح ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، ایک مومن کی مزاج کی، ہم اس آج ایک آپ کو میں اصول دے کر جا رہا ہوں، اس اصول پر آپ دنیا کے اندر مومن اور غیر مومن کو پرکھ بھی سکتے ہیں، کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ جس طرح اپنے لیے نفع مند سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اسی طرح ایک مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نفع مند سامان مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایک مومن جس طرح یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بھی بہتر ہو، میری آخرت بھی بہتر ہو، اس مومن کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے اور یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بسنے والے دوسرے لوگ، دوسرے مومن، دوسرے ایمان والے، اسلام والے، ان کے لیے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بھی نفع مند ثابت ہو اور آخرت بھی نفع مند ثابت ہو۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ مومن کس طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے لیے فائدہ مند چیزوں کے حاصل کرنے پر لالچ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، ہرس رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال، بہترین مثال ہم کیا دے سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، اس سے بہتر بھی ہمیں کو لوگ ملتے ہیں اس دنیا کے اندر جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر ایمان، قیامت تک آنے والے ایمان والوں اور مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ جو شخصیات ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔
اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، یہ سارے کے سارے ہمارے نمونہ ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا دیکھیں کس طرح شوق تھا نیکی کے اعتبار سے کہ جو ان کو اپنی ذاتی اعتبار سے فائدہ دے۔ یہ پہلی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث ہے، صحابہ کرام کا شوق دیکھیں، شغف دیکھیں، لالچ دیکھیں، ہرس دیکھیں، طمع دیکھیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالاجور کلہ، اللہ کے رسول آپ کے یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، مالدار، یہ پیسے والے، جو بڑی بڑی سامیاں ہیں، سارے کے سارا اجر تو وہ لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کس طرح؟ فرمایا دیکھیں اللہ کے رسول، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، فرضی نفلی وہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت ہم نے بھی کر لی، انہوں نے بھی کر لی، اور اس طرح جناب تہجد ہم نے بھی پڑھ لی، انہوں نے بھی پڑھ لی۔ وہ اعمال جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یہاں پر آ کر جو ہے ہم مار کھا جاتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم فقراء ہیں، ہم مالی لحاظ سے کمزور ہیں، وہ تگڑے ہیں، وہ سامیہ ہیں، وہ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ جو اعمال مال و دولت کے سر پر بنیاد پر سر انجام دیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صدقہ خیرات ہوگی، صدقہ کس کی چیز کا ہوتا ہے؟ مال کا ہی ہوتا ہے۔ حج ہو گیا، ٹھیک ہے، سازری اس کے پاس سواری ہوگی، بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے آنے جانے کا راشن ہوگا، زادرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ ہوگا، وہی حج کرے گا نا۔ اسی طرح غلام آزاد کروانا، جو اس دور کی بہت بڑی نیکی تھی، ٹھیک ہے نا، کسی کا غلام خرید کر اس کو آزادی دلا دی، یہ بہت بڑا اجر تھا۔ یہ مال کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہاں پر آ کر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، جو نہ ہم حج کر سکتے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، نہ ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ ہم غلام آزاد کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں شوق کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ان کا شوق کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے لیے نفع مند سامان زیادہ پیدا کر رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں، اور ہم تھوڑا کر سک رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، تم اس نسخے پر عمل کر رہو، ٹھیک ہے۔ جب تک کوئی اس نسخے پر عمل نہیں کرے گا، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکیوں میں، نیکیوں والی دولت میں، نیکیوں والے ساز و سامان میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا؟ جب بھی تم نے فرضی نماز پڑھنی ہے، فرضی نماز سے فارغ ہو کر تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو کر گئے، ان کی خوشی غمی اسی والے سے تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارا تو 10-10 روپے پر دل دھڑکتا ہے، میرے 50 روپے 100 روپے گر جائیں، سارا دن دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ میرا 100 روپے 500 1000 روپے گر گیا، اور ان کو دکھ اور ملال اور غم اور پچھتاوا ہوتا تھا نیکی کا موقع ضائع ہونے کی بنیاد پر۔ اور آج ہمیں دکھ اور پچھتاوا ہوتا ہے، اور یار میرا گاہک نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اور اتنی بڑی سامی نکل گئی۔ وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ان کو اتنا بڑا گر اور نسخہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا نیکی حاصل کرنے کا، اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر جناب ایسے خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے شاید پوری دنیا کو فتح کر کے جا رہے ہیں۔ خوشی خوشی چلے گئے، کچھ دنوں یہ عمل کرتے رہے، اور آخر کار صحابہ کرام کے اندر نا ایک عادت مبارکہ تھی، کیا؟ جاسوسی کرنے کی۔ ایک دوسرے کے جاسوس تھے۔ کس حوالے سے؟ ہیں اندر گھر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ کتنے کھلون ڈیا ہے، یہ کی کمان ڈیا ہے، کی بنان ڈیا ہے، یہ تھلو اتنے کیویں چلا گیا ہے، اس اعتبار سے تھی؟ نہیں۔ وہ اپنے رب کو کتنا راضی کر رہے ہیں، کون کون سے طریقے اختیار کر رہے ہیں، کتنی نیکی کر رہے ہیں، آپ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں
نیکی کے اعتبار سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اب صاف ذرا یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ چند دنوں بعد وہ جو مالدار صحابہ کرام تھے وہ بھی اس نسخے تک پہنچ گئے. اب دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سر عام بتایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان کو خفیہ انداز سے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بتایا بھی تم کر لو, جب تک تمہارے یہ کوئی عمل نہیں کرے گا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ذرا وہ تجسس میں ہوتے تھے تو تبھی دوسروں کو پتہ چلا. اب وہ ماڑے سے اب پھر روتے ہو پریشان ہو کر آگے اللہ کے رسول, وہ جو آپ نے میں نسخہ دیا تھا نا اس کا پھر ان صحابہ کرام کو پتہ چل گیا. اب پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرایا بھی صحیح, آپ نے تبسم بھی فرمایا اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ہوں میں کی کر سکیں, اللہ کا فضل ہے, جنہوں چاہے عطا کر دے. لیکن آپ صحابہ کرام کا شوق دیکھیں. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن وہ اپنے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے, دوسرے کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے. یہ میں پہلا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں کہ مومن اپنے لیے نفع مند چیزیں کس طرح جمع کرتا ہے, اپنا نفع اور اپنی خیر خائی کس طرح کرتا ہے, اپنے لیے فائدہ مند فائدہ کس طرح سوچتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال میں دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے. یہ عورتوں کا حال ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی خواتین کا حال ہے جو ماشاءاللہ آج کے مردوں کا بھی حال نہیں ہے. ایک انصاری عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, یہ جو آپ کی شریعت اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہے اس کے سارا علم وہ تو آپ کے مرد صحابہ سمیٹ گئے, ٹھیک ہے. ہر وقت آپ درس دے رہے ہیں, ہر وقت آپ نصیحت کر رہے ہیں, ہر وقت خطبے دے رہے ہیں, ہر وقت جناب حدیثیں سنا رہے ہیں, تو کس کو؟ مردوں کو, ٹھیک ہے. ہم عورتیں تو محروم رہ گئیں. اجعل لنا ذات یوم تعلمنا فی مما علمک اللہ وجہلنا بھی. اللہ کے رسول زیادہ نہ صحیح تو کم از کم ہمیں ایک دن ہمیں عطا فرما دیں, ہمیں کوئی جگہ بتا دیں, کوئی دن بتا دیں. ہم اس دن اس جگہ پر ساری کی ساری عورتیں خواتین اکٹھی ہو جایا کریں گی, آپ تشریف لا کر ہمیں بھی وہ علم عطا فرما دیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں سے نازل فرما کر عطا فرمایا, دین کا علم, شریعت کا علم, تاکہ ہمارے اندر بھی دین کی زیادہ سدھ بدھ پیدا ہو. ہمیں بھی ضرورت ہے دین کا شعور حاصل کرنے کی, دین کی تعلیم حاصل کرنے کی. اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی خیر خواہی, اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا بڑا یہ ایک نیکی کا سامان اور دروازہ ہے, ہم اس سے کیوں محروم رہ جائیں؟ اندازہ کریں اس صحابیہ کا شوق کا, اس کے ذوق کا اور دین اور نیکی کے حوالے سے اس کی طمع اور اس کی تمنا کا کہاں پہنچ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن ان کو عطا فرما دیا, خوشی خوشی وہ چلی گئی. اسی طرح میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کے اندر ان کا یہ مزاج تھا کہ اپنے آپ کو مجبور کر کے نیکی کے اعتبار سے آپ نیکی پر کھڑا کرتے تھے. ان کو پتا تھا اس نیکی نے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دینا ہے, آخرت میں بھی فائدہ دینا ہے. نیکی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے, آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. اس لیے وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو مجبور کر کے بھی نیکی پر کھڑا کرتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا والی مثال موجود ہے, صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں, آپ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی اور ایک نیچے اس طرح ایک رسی باندھی ہے اور پھر نیچے رسی لٹک رہی ہے. فرمائیے اس رسی کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جی یہ زینب نے باندھی ہے. کہا کس لیے؟ کہا جی رات کو جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا, تہجد کے وقت میں وہ آ کر یہاں پر تہجد پڑھتی ہیں, قیام کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, اپنے بالوں کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہے. کیوں؟ تاکہ جب مجھے اونگ آئے گی, نیند آئے گی, ایسے جھٹکا لگے گا, بالوں کو کھچاؤ پڑے گا تو ایک دفعہ ذرا میری طبیعت فریش ہو جائے گی. اپنے آپ کو مجبور کر کے نیکی پر کھڑا کرنے والے وہ صحابیہ کا آپ جذبہ دیکھیں, وہ الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد او فلینم,
کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نفلی عبادت جب تک اس وقت تک کرے جب تک وہ حشاش بشاش ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, نفلی ہے نا. جب تک طبیعت فرش ہے, طبیعت ساتھ دیتی ہے, نفل پڑھتے رہو. اگر طبیعت ڈھیلی پڑ رہی ہے, نیند کا غلبہ ہے, بیٹھ جائے, آرام کر لیجیے, سو جائے, اپنی نیند پورے کرے. ٹھیک ہے, کیوں یہ نہ ہو کہ وہ نفل کے چکروں میں اس کے فرض ہی رہ جائیں. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مطلب یہ صحابیہ کا آپ شوق دیکھیں کس چیز پر, نیکی پر. اللہ اکبر. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واقعہ بھی ہمیں اس چیز کی طرف پوری رہنمائی کرتا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کا حدیث موجود ہے. صاف ظاہر ہے وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے, ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا, روٹی روزی کھانا پینا یہ ان کی بھی ضروریات تھیں, ان کے بھی یہ عوارض تھے. ان کا شوق دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیونکہ مجبوری بھی تھی دنیا کے اعتبار سے, لہٰذا میں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کیا. کیا کیا؟ ہم نے باریاں بنائیں. کیا کیا ہم نے؟ باریاں بنائیں کہ بھائی میں اپنے اور آپ ہم دونوں اپنے اونٹ اکٹھے کر لیتے ہیں اور ہم دونوں جو ہے اس طرح کر لیتے ہیں, باری قائم کر لیتے ہیں. ایک دن میں اونٹ چرایا کروں گا اپنے بھی اور آپ کے بھی, اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے شریک ہونا ہے. سارا دن آپ نے حاضری دینی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے دین کے قیمتی موتی اور پھول ارشاد فرمائیں گے وہ آپ نے سمیٹنے ہیں, اور شام کو آ کر مجھے ساری کی ساری وہ ریکارڈنگ آپ نے مجھے بتا دینی. ٹھیک ہے, اور پھر اگلے دن آپ اونٹ چرائیں گے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوں گا سارا دن, تاکہ ہمارا دنیا کا معاملہ بھی چلتا رہے, دین بھی ساتھ ساتھ رہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں آپ کو سارے کا سارا جو علم میں نے سمیٹا ہوگا میں آپ کو آ کر بتایا کروں گا. اب اندازہ کریں, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بس آپ ہی بتاتے رہے مجھے, میں چراتا رہتا ہوں. لیکن باریاں کیوں تقسیم کی؟ ٹھیک ہے, صرف علم حاصل کرنا بھی مقصد نہیں تھا. اس بابرکت مجلس کے اندر بیٹھ کر جو اس مجلس کے اندر جو ثواب ہوتا ہے, جو مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں, اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا بھی اجر ہے. آپ کو پتا ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں, اللہ کے قرآن کی باتیں, دین کی باتیں, اللہ کے قرآن کی تلاوتیں ایک دوسرے کو درس دیتے دلاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حفتہم الملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں, وغاشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تذکرے اپنے فرشتوں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں, اور وَنَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت بھی نازل ہوتی ہے. اس طرح کی مجلس اٹینڈ کرنے کی 4 فائدے ہیں, تو وہ فائدہ بھی تو لینا تھا نا, وہ فائدہ بھی لینا تھا اور علم بھی لینا تھا, وگرنہ علم کا مقصد تو اس طرح بھی حاصل ہو رہا تھا. بھئی ٹھیک ہے, ایک ہی بندہ چراتا رہے اور آپ کا ذرا حافظہ تیز ہے, آپ ہی مجھے آ کر سناتے رہیں. تو یہ ہے ان صحابہ کرام کے اندر نیکی کا شوق اور جذبہ, اور نیکی کے لیے لگن, اور نیکی کے لیے پروگرام اور پلاننگ کرنا, کہ جو ماشاءاللہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. وہ پہنچ کر بھی نیکی کرتے تھے. اور یقین جانیے جو بات میں نے پہلے کی ہے نا کہ صحابہ کرام کے اندر جاسوسی والی عادت مبارکہ تھی, لیکن کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے. غلط معنی نہ لینا, نیکی کے اعتبار سے. اب میں اس کی ایک اور آپ کو میں واضح مثال دے دیتا ہوں, اس سے بھی زیادہ واضح. مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی مجلس کے اندر ایک دن یہ ارشاد بات فرمائی کہ ابھی جو انسان مسجد میں آئے گا نا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. مجلس ختم ہو گئی, چلے گئے. دوسرے دن مجلس لگی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی جو بندہ آئے گا نا مسجد میں وہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر وہی بات ارشاد فرمائی. جب 2 سے 3 دن آپ نے تسلسل کے ساتھ اس صحابی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ عطا کیے جنت کا,
اب ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے اور کہتے ہیں بھائی میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس کچھ دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی آئے نا ساتھ بسم اللہ، اور رہیں، جو سوکھی رکی ہوگی جو میں کھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی۔ وہ صحابی 1 2 3 دن راتیں اس کے پاس مہمان رہے اور راتوں کو چھپ چھپ کر دیکھتے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جو باقی صحابہ اور ہم نہ کرتے ہوں، آخر اس کو جنت کی بشارت کیوں ملی ہے، جنت کی خوشخبری کس طرح مل گئی ہے تاکہ ہم بھی وہ جنت کی بشارت حاصل کر لیں۔ تو اس اعتبار سے راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی وہ عبادت دیکھ رہے ہیں، تو یہ جسوسی نہیں ہے؟ جسوسی اور کیا ہوتی ہے؟ تو لیکن قربان جائیں ہم ان صحابہ کرام پر، تو وہ دوسرے اپنے بھائیوں کے عیب ٹٹولنے کے لیے، ان کی خامیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈنے کے لیے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہم گندی مکھی والا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم نے زخموں پر ہی بیٹھنا ہے، اپنے مسلم معاشرے میں اپنے ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے ہم نے عیوب اور ان کی خامیاں اور ان کی کمزوریاں ٹٹولنی ہیں اور ان کو تلاش کرنا ہے، یہ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کے اندر کون سی اچھائی ہے؟ اس کے اندر جو اچھائی ہیں وہ اپنے اندر میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کوئی ایسی اضافی اچھائی جو میرے اندر نہ ہو اس کے اندر ہو اور میں اس سے محروم رہ رہا ہوں۔ اس نظر سے، اس نظریے سے وہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے تھے۔ اب جب اس صحابی کو کوئی بھی ایسی بات نہ ملی تو جانے لگے اور کہتے بھائی مہمانی تو ایک بہانہ تھا، مہمان بننا ایک بہانہ تھا، میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں بشارت سنی ہے، خوشخبری سنی ہے یہ، اور اب میں نے کوئی ایسا منفرد عمل نہیں دیکھا کہ جو آپ کرتے ہوں اور ہم باقی صحابہ نہ کرتے ہوں۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ روزانہ صبح نفلی روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ صحابی کی شوق دیکھیں، اس کے گھر پہنچ گئے تو وہ صحابی نے بتایا کہ بھائی جو آپ نے دیکھا وہی میرے پاس ہے، ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا کون سا ایسا عمل پسند ہے۔ پھر بعد میں صحابی کو یاد آیا اور وہ کہتا اچھا ایک عمل ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ شاید کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ قبول ہو۔ اس نے کہا کیا؟ اس صحابی نے کہا میزبان نے کہا کہ انی لا اجد للمسلمین فی نفسی غلہ، میں اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی کوڑ، کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حسرت، کوئی حسد یہ نہیں رکھتا، میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو پھر اس صحابی نے تصدیق کی، اس نے کہا اے عمل کو سوکھا تو نہیں ہے گا، وڈے وڈے ساڈے ورگے مولوی اس گند وچ پھسے پے نے، باقی تہاڈی کی گل کرنی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ معاشرے میں نکل کر دیکھ لیں، یہ کوئی سوکھا عمل ہے؟ اور صحابی نے بھی کہا ہاں پھر یہی عمل ہو سکتا ہے، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اپنی بات کو میں دوسرے پہلو کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ صحابہ کرام کا میں نے شوق اور ذوق آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ہر وہ کام کرتے تھے کہ اور اس پر ان کا شوق تھا کہ جو ان کے لیے نفع مند ثابت ہو، یعنی نیکی، اللہ کی عبادت، اللہ کا دین، ان کو اس بات کا شوق تھا۔ اور آج ماشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اس کا کتنا شوق ہے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جو ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے اصل ہیرو یہی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ہیرو کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی تھے، لیکن ان کے والد گرامی اور ان کے دادا جان یہ دونوں اللہ کے رسول کے صحابی تھے، یہ ان کا باپ بھی صحابی، دادا بھی صحابی۔ تو یہ جب فوت ہونے لگے نا، مرض الوفات کے اندر ان پر غشی پڑ گئی، اور جب ان کو افاقہ ہوا، تھوڑے سا ہوش میں آئے، اس کے بعد دیکھا کہ میرے گھر والے رو رہے ہیں۔ کہا بھی کس بات پر رو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھ پر نہ کوئی روئے، کہتے ہیں مجھ پر کوئی نہ روئے، مجھے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہیں،
میرے 40 سال کے دورانی کے اندر 5 وقت کی نماز کا ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ مؤذن نے مسجد میں اذان دی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آج میرے خیال میں شاید کہ امت محمدیہ میں ہمارے سمیت کوئی بھی ایسا نہ ہو جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکے کہ میں ایسا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو اس طرح کا شوق عطا فرمائے. یہ ہے نیکی کا شوق اور نیکی کا جذبہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے اپنی بیوی کو. ابو سفیان کو دیکھا کہ جب سے یہ مسلمان ہوا ہے نا، جب سے یہ مسلمان ہوئے یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے بعد میں مسجد سے جاتے ہیں. تو یہ ان صحابہ کرام کا نیکی کے اعتبار سے شوق تھا، اور یہ وہ نیکی ہے اور یہ وہ پہلو ہے جس کا فائدہ انسان کو ذاتی طور پر اپنی ذات کو ہوتا ہے. اب دوسرے پہلو کی طرف آ جائیں. میں نے کہا تھا کہ مومن اپنے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کا انتہائی زیادہ خوبصورت پہلو ہے. انتہائی زیادہ. اسے کہتے ہیں مواسات. مواسات یعنی ہم اردو میں اس کا ترجمہ غم خاری، غم گساری، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کسی کے دکھ درد میں بھائی وال بننا. کسی کے دکھ درد میں بھائی وال بننا، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر مواسات. اللہ اکبر. مواسات کا پتہ کیا معنی ہے؟ ہمارے بڑے بڑے جو محدثین اور علماء کرام نے مواسات کا کیا معنی کیا ہے، میں آپ کو صرف ایک تعریف سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ان یجعل صاحب المال یدہ وید صاحبہ فی مالہ سواء، کہ مالدار انسان اپنا ہاتھ اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا ہاتھ اپنے مال کے اندر برابر کا سمجھے. کیا مطلب؟ بھائی جان اے میرا مال ہے، ٹھیک ہے، میرا مال ہے گئے جنی تمہیں ضرورت ہے گی نا، جی میں مینوں جنی ضرورت ہوتی میں لے لینا وا، تسی بھی نہ لے سکتے جی میرے مال چوں. یہ ہے اسلام کا ایک پہلو جسے مواسات اور غم خاری کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اتنا زبردست پہلو ہے کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس نیکی کی اتنی اہمیت ہے. اللہ اس نیکی کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نیکی کے پہلو کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھوڑی سی تکرار ہو گئی، چپکرش ہو گئی، ناراضگی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آگے سے جواب دے دیا، حضرت عمر نے بھی جواب دے دیا. ساتھ ذرا وہ اس طرح ہماری طرح کے ننگی گالم گلوچ کرنے والے تو نہیں تھے، آخر تھے تو انسان نا، ٹھیک ہے، تو ناراض تو ہو گیا تھا انسان، غصے میں آ گئے. اب فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر سے معافی مانگ لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذرا ابھی غصہ زیادہ تھا، انہوں نے معاف نہ کیا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں معاف کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس سے اٹھے، واپس آ گئے. اب سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ذرا میری بات کو غور سے سننا. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یار کی گل سے بھرا ہی سے نہ میرا کوئی گل نہیں، آخر اوکھی اونچی نیوی ہو جاندی گل، میں معاف کر دینا چاہیے سی. مومن تھے نا حضرت عمر، مومن تھے نا، تو یہ ایمان کی نشانی ہے نا، احساس ہو جانا، ٹھیک ہے نا. ان کا ایمان مضبوط تھا. چند لمحوں بعد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے غلطی کی ہے، اس نے جو آگے بڑھ کر مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. اب اس احساس کا مداوع انہوں نے کس طرح کیا؟ فوراً سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر میں آ گئے، دروازہ بجایا. ابو بکر ہیں جی؟ کوئی نہیں ہے. وہ تو گھر میں آئے نہیں تھے. حضرت عمر سمجھ گئے اچھا اس کا مطلب ہے وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور دیکھا کہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں. وہ سارا معاملہ بتا چکے تھے کہ اللہ کے رسول میرے اور عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے معافی مانگی، عمر نے معاف نہیں کیا، اور مجھے بڑی پریشانی ہے کہ اگر وہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو پھر میں تو مارا گیا. دیکھیں ان کو اپنا احساس ہے، اپنی فکر ہے کہ میرا بھائی ناراض ہو گیا، اگر میں اس کو وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو ابو بکر ساری نے کی ضائع ہو جائے گی.
جب حضرت عمر رضی اللہ آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شدید غصے کے آثار آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول تو بڑے غصے میں آ گئے ہیں، مجھے تو اتنی توقع اور امید نہیں تھی، اور پھر بھی اپنے بھائی کے احساس کر رہے ہیں کہ اتنے غصے میں کہیں حضرت عمر کو زیادہ نہ ڈانٹ دیں، میرے بھائی کو زیادہ نہ تکلیف ہو جائے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہ کے رسول قصور میرا ہی سی، عمر نے کچھ نہ کہو، قصور میرا سی، عمر نے کچھ نہ کہو. خیر، میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے دکھ درد میں اس کا بھائی وال بننا، غمخوار بننا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو تسلی دینا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھنا. اب اس نیکی کی قدر و قیمت آپ کو اس حدیث کی آخری حصے میں نظر آئے گی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، اور تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے کہ جب سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو آپ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، آپ کو سچا نبی اور رسول نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں. اکیلا ابو بکر تھا جو کہتا تھا نہیں، محمد جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے، حق فرما رہا ہے. اور کھویلا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہیں؟ اور کھویلا سے نا شروع ویلا حضرت ابو بکر صدیق اس دکھ در کے بھائی وال بنے. اور آگے اللہ کے رسول کا فرماتے وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِي، ابو بکر تو وہ ہے جس نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ میری جھولی میں ڈال دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا مشن جاری رکھیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہے. تو فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اور تم میری خاطر میرے سے ساتھی کو، میرے سے سنگی کو، میرے سے دکھ درد کے شروع والے مشکل حالات میں بھائی وال بننے والے کو میری خاطر چھوڑ سکتے ہو، اور میرا لحاظ کر کے، میرا منہ کر کے تسی نو معاف نہیں کر سکتے؟ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں فما اوذی بعد ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر کو کسی صحابی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی گئی. کوئی سمجھ آئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول یہ جو صدیق کو مل رہا ہے کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں کے مشکل حالات کے بھائی وال بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو کتنا پروٹوکول دیا. اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا جو فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر میں نے ہر انسان کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن سیدنا صدیق کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا. یہ ان کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کا دن میرا اللہ ہی دے گا. تو وہ کون سے احسان تھے؟ احسانات تو باقی صحابہ کے بھی تھے، اصل میں وہی احسانات تھے جو سیدنا صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مشکل حالات میں کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ اشعری ان کا قبیلہ تھا، ان کے قبیلے کی تعریف کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان الاشعریین اذا ارملوا فی الطعام فی الغزو، کہ اشعری لوگوں کی مجھے ایک عادت بڑی اچھی لگی ہے. کیا؟ کہ جب بھی سفر کا معاملہ ہو یا اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ان کے پاس جب راشن تھوڑا ہو جاتا ہے نا، راشن کسی کے گھر میں راشن تھوڑا ہو جاتا ہے، 2-4 افراد کے گھر میں، 2-4 گھروں میں راشن تھوڑا ہو گیا اور کچھ کے پاس زیادہ ہو گیا، کچھ کے پاس ابھی زیادہ ہے، کچھ کے پاس تھوڑا ہے، تو یہ اشعری قبیلے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، ایک چادر بچھا دی اور جدھر گھر جنہ بھی ہے نا سارا لے آئے ہوئے، سارے ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں. اب کسی کے پاس تھوڑا تھا، کسی کے پاس، کسی کے گھر سے زیادہ نکلا، کسی کے گھر سے تھوڑا نکلا، ایک جگہ پر ڈھیر کی شکل میں جمع کر لیا اور پھر ایک ہی برتن لے کر برابر سب کو تقسیم کر کے دے دیا. تو اللہ کے رسول اس بنیاد پر کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، لہٰذا یہ اشعری قبیلہ میرا اور میں انہاں دا، یہ قبیلے کے لوگ میرے اور میں محمد ان کا. یہ کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، کس نیکی کی بنیاد پر؟ کہ یار یہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک بنتے ہیں، ان کے اندر احساس بڑا ہے، ان کے اندر جذبہ بڑا ہے، ان کے اندر اس نیکی کے ایک دوسرے کی فکر بڑی ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں. اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے.
نہ کہ پیچھے کھلو کے جناب تماشائی بن کے دیکھتا ہے ہو لین دے نال ہو لین دو ساڑھے نال نہیں ہون ڈی انہاں واسطے ہون ڈی انہاں نال ہون ڈی نا. مومن ایسا نہیں بولتا, یہ بکواس ہے. جو بھی یہ بولتا نہیں یہ بکواس ہے. مومن ایسی بکواس نہیں بول سکتا. مومن آگے بڑھ کر اس کا ساتھی بنتا ہے, اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے اور اس کو دکھ درد میں اپنا بھائی بھال بناتا ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے ایک جگہ پر فرمایا جس کے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے, صفہ والوں کے بارے میں فرمایا صحابی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہ جو صفہ کے لوگ تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر دین کے علم حاصل کرنے والے طالب علم لوگ, جو وہ لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے حق میں فرمایا, اور میرے صحابیوں تم میں سے جس کے گھر میں من کان عندہ طعام ثلاثۃ فلیذهب معه باربعۃ, جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا پڑا ہے وہ ان میں سے 3 کو لے جائے. جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا پڑا ہے وہ صفہ والوں میں سے 4 غریب طالب علم لے کر اپنے گھر جائے, ان کو کھانا کھلائے. جس کے پاس 4 بندوں کا کھانا ہے وہ سمجھتا ہے میرے گھر میں 4 بندوں کو گنجائش ہے, وہ 5 کو لے جائے. تو حضرت ابی بکر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 طالب علموں کو لے کر آ گئے اور ابو بکر صدیق اپنے ساتھ 3 بندوں کو لے کر چلے گئے. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تربیت, اس نیکی والے اس پہلو پر اللہ کے رسول کی تربیت, آپ صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں, آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, سفر کی حالت میں تھے, صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا من کان عنده فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له, جس کے پاس اضافی اونٹ ہے, اضافی سواری ہے, وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس اضافی کھانا ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. جس کے پاس فلاں چیز اضافی ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس فلاں چیز اضافی نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس طرح کہتے رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا لو جی جد کوئی بھی اضافی چیز ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کا حق اس سے کوئی نہیں ہے, اس کا حق اس سے کوئی نہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ مومن دوسروں کے لیے کیا بنتا ہے, دوسروں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے, فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. مومن خود غرض نہیں ہوتا, اپنی بھی فکر کرتا ہے, دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے کہ اپنا بھی بھلا ہو دوسرے کا بھی بھلا ہو. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیث ہے, آپ نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین کافی الاثنین و طعام الاثنین کافی الثلاثہ و طعام الثلاثہ کافی الاربعہ. فرمایا ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کو کافی ہو سکتا ہے, 2 بندوں کا کھانا 3 کو کافی ہو سکتا ہے, 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو سکتا ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے اسی اگر 2 بندے کھانا کھان رہے ہیں, ساڑھے 2 بندے واسطے کھانا آیا سی, اگر کوئی تیجا مسلمان آ گیا سانو یہ نہیں سوچنا چاہیے لو جی انہیں اس ٹائم ہی ہونا سی, ساڑھی بھی بھوک نہیں مٹنی, انہوں بھی کھلانا پینا ہے. یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے اپنی وحی والی زبان سے, اور 2 بندوں کو کھانا 3 کو کافی ہوگا. جب کافی ہوگا تو مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں کھلے دل کے ساتھ اس کو اپنے کھانے میں شریک کروں. اور اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے اللہ کے رسول اصل میں یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اگر 2 بندوں کے پاس کھانا ہے, تیسرے کے پاس کھانا نہیں ہے, تیسرا محتاج ہے, اس کو کھلے دل کے ساتھ اپنے کھانے میں شریک کرو اور اس کو دعوت دو. یہ اپنے ماتھے پر سلوٹیں اور یہ ماتھے پر بال نہ ڈالو کہ جناب اس کی وجہ سے جناب ہم بھی صحیح طرح نہیں کھا سکیں گے, ہمیں بھی صحیح طرح کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ترغیب دی. دوسروں کا احساس, مومن اپنا بھی دفعہ سوچتا ہے, دوسروں کا بھی احساس کرتا ہے, اپنا بھی احساس کرتا ہے, دوسروں کا بھی احساس کرتا ہے, دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. جس طرح دین کے اعتبار سے اپنا مومن فائدہ سوچتا ہے, دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے, اسی طرح مومن اپنے معاشرے میں بسنے والے دوسرے لوگوں کا بھی دینی فائدہ بھی سوچتا ہے, دنیاوی فائدہ بھی سوچتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک بندے سے قرض لینا تھا اور اس کے پاس گئے, اس کو ڈھونڈا, وہ بندہ چھپ گیا, آخر اس کو پا لیا. وہ کبھی چھپا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں اصل میں میرے حالات ماڑے ہیں. وہ مقروض کہتے ہیں صحابی کو, حضرت ابو قتادہ کو, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, میرے حالات ماڑے, انی موسرن, میں بڑا تنگ دست ہوں. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ ہی انت موسرن,
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تو واقع تنگ دست ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے حالات بڑے ماڑے ہیں، میں قرض ابھی نہیں دے سکتا آپ کا۔ تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامت فلیزع عن موسر، فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ میری تنگیاں اور مشکلات قیامت کی دور کر دے، تو وہ دنیا کے اندر مشکل لوگوں کی تنگی دور کر دے، ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھے وہ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی اخاہ المسلم بما یحب لیسرہ بذالک سرہ اللہ بہ یوم القیامت، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو اس حالت میں جا کر ملا کہ جو حالت اس مسلمان کو خوش کر دے، کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ خوش کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، مثال کے طور پر اوے چھوٹے خاموش کر بیٹھتے ہیں، آج یہ ہمارے چولستان کے جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے دیگر ہمارے جہاں پر بھی مسلمان بھائی ہیں جن پر حالات ماڑے ہیں، جو ظلم کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے جو ماڑے حالات کے اندر پسے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص، اب ان کو مال کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، کوئی بندہ راشن پیک لے کر ان کے پاس جاتا ہے کہ جناب بھائی جان میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو یہ دینے کے لیے، اب یہ حالت اس کو خوش کرنے والی ہے کہ نہیں خوش کرنے والی ہے؟ اس کی طرف اللہ کے رسول بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز لے کر گیا ہوں کہ تاکہ میرا بھائی خوش ہو جائے، تو میں اس کو خوش کر رہا ہوں، کل قیامت میں پروردگار مجھے خوش کرے گا، اور میں نے اس کو کیا بیچارے کو خوش کرنا ہے، اب اللہ پتہ نہیں مجھے کیسے خوش کرے گا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان احب الاعمال بعد الفرائض الی اللہ ادخال السرور علی المسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں فرضی اعمال کے بعد، فرضی اعمال کے بعد، فرضی عملوں کے بعد سب سے پیارا ترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوشی دے دینا، کسی مسلمان کو خوشی دے دینا، یہ سب سے بڑا پیارا عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے، گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں بات اپنی یہاں پر سمیٹتا ہوں۔ میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ مومن اپنے لیے بھی نفع مند ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ مومن کے دنیا کے اندر جو ہے اس کی زندگی سراپا نفع ہی نفع ہے، وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ مومن اپنے لیے بھی خیر، دوسرے کے لیے بھی خیر، مومن نہ اپنا نقصان کرتا ہے نہ دوسرے کا نقصان کرتا ہے، مومن نہ اپنا نقصان برداشت کرتا ہے نہ دوسرے مسلمان کا نقصان برداشت کرتا ہے، مومن نہ اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے نہ دوسرے کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تری المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد، فرمایا میرے امتیو تم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر رحم کرنے کے والے سے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے والے سے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے والے سے ایک جسم کی طرف دیکھو گے، ایک جسم کی طرح دیکھو گے، جس طرح ایک جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورے کا پورا بدن تڑپتا ہے، اس طرح ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف میں دے کر تڑپتا ہے۔ یہ ایک مومن کی اللہ کے رسول نے پہچان دی ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ تڑپ آج ہم اپنے اندر رکھتے ہیں؟ اگر پہلے نہیں تھی تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایثار والی، ترجیح والی، اپنے منہ چکڑ کے دوسرے کو کھلانا، اپنے جگہ پر دوسرے کو رکھنا، اور دوسرے کے دکھ درد کو یہ سمجھنا کہ یار اگر مجھے اس طرح کے دکھ اور تکلیف ہوتا تو میرے ساتھ کیا بنتا۔ آخری بات یہ کرتا ہوں، امام بشر الحافی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، اللہ کے ولی تھے، 218 ہجری کے اندر فوت ہونے والے ہیں، بہت بڑے کمال کے انسان تھے بشر الحافی۔ یہ ایک دفعہ نا سردی کے اندر لوگوں نے ان کو دیکھا کہ سردی کے اندر ننگے بیٹھے ہیں، مطلب صرف سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم تو سردی کے اندر 2 4 کپڑے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر جناب اندر موٹی بنین، موٹے کپڑے، پھر اوپر سے جناب جیکٹ، پھر اوپر سے جناب موٹی چادر، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ ننگے بیٹھے ہیں، صرف سطر ڈھانپا ہوا ہے، باقی سارے کے سارا بدن سردی میں ننگا اور کانپ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ نے کیوں حالت بنائی ہے؟ کہتے اصل میں نا آج مجھے بیٹھے بیٹھے فقیر اور ماڑے لوگ یاد آئے کہ میں یاد کر رہا تھا
کہ یار وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سردی کیسے ہوگی، ان کی سردی کیسے گزرتی ہوگی، ان کو سردی کتنی تکلیف دیتی ہوگی. تو لہٰذا میرے پاس ان کے دکھ درد میں اس میں بھائی وال بننے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو میں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے احساس تو ہو، مجھے پتہ تو چلے کہ یار سردی کیویں لگ دی ہے، سردی کیویں لگ دی ہے. یہ ہمارے ہیرو تھے، یہ ہمارے ہیرو تھے. تو بھائی آج ہمیں بھی صحیح بات ہے امت مسلمہ کا اسی طرح احساس کرنا چاہیے. یہ جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے چولستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہ تھر کے اندر کام کیا، تھر پارکر کے اندر، صحرا کے اندر، بلوچستان کے اندر، یہ جو غریب اور ماڑے علاقے ہیں بلوچیوں کی خدمت کی، سندھیوں کی خدمت کی، یہ تھر پارکریوں کی خدمت کی، اور آج ہم چولستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اور یہ خدمت اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی میرے بھائی کے اندر کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، تو اپنا شبہ نکال دے. یہ صرف خدمت نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا نیکی کا دروازہ ہے. آج غیر مسلم یہ ان چوڑوں کی NGOs، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ مذہبی جو مشنری ہیں، ان کی آ کر ہمارے زلزلوں میں، سیلابوں میں، طوفانوں میں آ کر کام کرتے ہیں اور پیسوں کے لالچ دے دے کر لوگوں کے دل جیتتے ہیں. اور پھر اصل میں پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے مذہب کی دعوت. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے کتنے مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر، ان کی خدمت کر کے، ان کی غربت کا مداوع کر کے، اور ان کے دکھ درد میں بھائی وال بن کر ان کو قادیانی اور مرزائی بنایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے. کتنے ہمارے مسلمانوں کو یہ جو 2005 میں زلزلہ آیا، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو لے جایا گیا اور عیسائیوں ان کو عیسائی بنا دیا گیا، ان کو یہودی بنا دیا گیا. کیوں؟ غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، غریب کا، فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور مانگنے والا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کو پیسے دو، اس کا بڑا مسئلہ غربت ہوتا ہے، اس بیچارے کا بڑا مسئلہ پیٹ ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھر دو، اس کو جہاں پر مرضی لگا دو. کیوں جی؟ آج اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ خدمت کی خدمت بھی، دعوت کی دعوت بھی. اور اللہ کے فضل کرم سے مسجدیں وہاں پر بن رہی ہیں. درجنوں کے اعتبار سے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جی ہندو ہیں اور عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ نے خبر نہیں تھی پڑھی؟ یہ 16-17 لوگ جو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے باقی صوبوں کے نسبت زیادہ جو آبادی ہے، غالباً 18-20% جو آبادی ہے ہمارے سندھ کے اندر وہ ہندو آبادی ہے، زیادہ ہے وہاں پر ہندو. یعنی ہمارے باقی پاکستان کے صوبوں کے اعتبار سے زیادہ تر جو ہندو آبادی ہے وہ سندھ کے اندر ہے. کتنے ہندو مسلمان ہوئے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ ہماری خدمت کی وجہ سے. تو کیا وہ خدمت کسی جماعتی نے اپنی ذاتی جیب سے کی ہے؟ آپ کا پیسہ تھا نا، آپ کی گندم تھی نا، آپ کا سارا اوشر تھا، آپ کے دانے تھے جو ہم نے وہاں پر پہنچائے. تو کیا خیال ہے وہاں پر جو مسجدیں بنی، جو مدرسے بنے، جو لوگوں کے عقیدے درست ہوئے، جو لوگ بے نمازیوں سے نمازی بنے، جنہوں نے داڑیاں رکھی، اور جو جناب پکے مومن بنے، اور مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، لوگ بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنی جنت کما رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم نے بھی فکر نہیں ہونا، بے پرواہ نہیں ہونا، اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، ٹھیک ہے نا. وگرنہ میرے آپ کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. کیا بھلا اگر ہم صرف خدمت پر ہی زور دیتے رہے اور خود اپنی فکر نہ کرتے رہے، تو یہ تو کافر بھی کرتے ہیں. کافر نہیں کرتے؟ کتوں کو بچانے کی تنظیمیں، لوگوں کو بچانے کی تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں، ٹرسٹیں، یہ تو ان کی بھی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر رہ کر اپنی ذات کے لیے نیکیاں بھی کرنی ہیں اور ان کے لیے بھی ہم نے یہ نیکی کرنی ہے. ان کی خدمت بھی ہے اور اوپر سے ہمارے لیے نیکی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے ہمیں ایک نفع مند مومن اللہ تعالیٰ بنا دے، تاکہ دنیا بھی ہماری سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے. وما علیہ البلاغ.